ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کیسے بکھری اور کس طرح سے اس سلطنت پر زوال آیا، اور آج جس طرح سے ترکی میں اسلام ابھر رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جبکہ پہلے پارٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ترکوں کی اصل تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کس طرح عروج پر پہنچی۔ سن 1291 عیسوی سے 1924 عیسوی تک 40 سلاطین و خلفاء عثمانیہ کے بعد دیگر برسر اقتدار آئے، جنہوں نے یورپ کے اندر مسلمانوں کی قوت و سطوت اور رعب دبدبے کا سکہ جما دیا۔ ترکوں کی دعوتی کوششوں سے یورپ کی دو قومیں البانوی اور بوسنیائی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کا دور ترکی کا عہد زرعی تھا، البتہ 1700 عیسوی سے خلافت عثمانیہ کے زوال کا آغاز ہو گیا، جبکہ آگے کی طرف اس کی پیش قدمی رک گئی۔ اس کے بعد کوئی نیا ملک فتح نہیں ہوا۔ پھر 1800 عیسوی کے بعد ایک ایک کر کے علاقے اس کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ 1900 عیسوی تک یونان، الجزائر، سربیا، رومانیہ، بلغاریہ، مونٹینگرو، قبرص، تیونس اور مصر اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ 1912 عیسوی میں جنگ بلقان کے خاتمے پر تمام افریقی اور یورپین علاقوں سے خلافت عثمانیہ کا قبضہ ختم ہو گیا۔ صرف ایشیائی علاقے جن میں حجاز، نجد، شام، اردن، فلسطین، عراق، لبنان، اسرائیل اور موجودہ ترکی جس میں استنبول سے اورنا تک کا یورپین علاقہ بھی شامل ہے، خلافت عثمانیہ کے زیر نگی باقی رہے۔ 1914 عیسوی میں پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ ایک طرف تھے تو دوسری طرف جرمنی، خلافت عثمانیہ اور آسٹریا۔ 1918 عیسوی کو یہ جنگ فریق ثانی کی شکست پر ختم ہوئی تو حجاز، نجد، عراق، شام، فلسطین، لبنان، اردن اور اسرائیل سے بھی خلافت عثمانیہ کو ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ 1920 عیسوی کو برطانیہ، فرانس اور روس کی متحدہ فوجیں ترکی کے اندر داخل ہو گئی۔ اس طرح ترکی پر یورپین سامراجی قوموں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر نوجوان قوم پرست ترکوں نے مصطفی کمال کی قیادت میں شدید مزاحمت کے بعد 1922 عیسوی میں یورپین افواج کو ترکی کی سرحدوں سے باہر نکالا۔ 1924 عیسوی میں مصطفی کمال پاشا نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ آخری خلیفہ عبد المجید کو معزول کر کے ملک میں کمیونسٹ نظام نافذ کیا۔ 1925 عیسوی میں ترکی کی ٹوپی کے استعمال کو قانوناً جرم قرار دیا۔ 1928 عیسوی میں ترکی زبان کے رسم الخط کو عربی سے لاطینی میں تبدیل کر دیا۔ اذان و اقامت کو عربی کے بجائے ترکی میں دینے جانے کا فرمان جاری کیا۔ برقع اور داڑھی پر پابندی لگا کر انہیں خلاف قانون قابل تعزیر جرم قرار دے دیا۔ خانقاہوں اور مدرسوں پر تالے لگا دیے۔ جامع آیا صوفیہ کو مسجد سے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ حج کے سفر پر پابندی لگا دی۔ شراب نوشی کو سرکاری سرپرستی میں عام کیا۔ اس طرح مصطفی کمال نے ترکوں کو، جنہوں نے 600 سال تک اسلام کی زبردست خدمت کی تھی، مکمل طور پر اسلام سے کاٹ دینے کی زبردست کوشش کی، لیکن مصطفی کمال کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ترک عوام کے دل سے اسلام کی محبت کو نکالا نہیں جا سکا۔ ترک معاشرے کے اندر ایک صالح تبدیلی آ چکی ہے، جس کی واضح دلیل ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم اور انتخابات ہیں، جن میں ترک عوام نے واضح اسلامی چھاپ رکھنے والے صدر رجب طیب اردوغان کو ووٹ دے کر انہیں اپنی اصلاحی منصوبوں کو آگے بڑھانے کا موقع دے دیا ہے۔ ترکی کے اندر جو یہ صالح تبدیلی آئی، اس کے پیچھے دراصل ایک عالم ربانی، داعی، حق بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل کاوشوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ترکی کے معاشرے کو 100% بددین ہو جانے سے بچا لیا۔ انہوں نے ترکی کے اندر مصطفی کمال کے ملحدانہ طرز عمل کا اسی طرح مقابلہ کیا جس طرح شیخ احمد سرہندی نے ہندوستان میں اکبر کے ملحدانہ طرز فکر کا کیا تھا۔ نورسی نے 130 کتابیں رسائل نور کے نام سے تحریر کر کے ترکی کے گوشے گوشے میں پہنچائی۔ ان رسائل میں قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اعجازی پہلوؤں کو ایسے بلیغانہ انداز سے اجاگر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص ان کا ایک رسالہ بھی پڑھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔
شیخ نورسی نے اپنے رسائل کے اندر ترک قوم کے اندر موجود اسلام، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور قرآنی تعلیمات سے محبت و تعلق کے جذبے کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس کام کے لیے انہیں کافی ہراساں کیا گیا، دور دراز گوشوں میں بھیج دیا گیا، لیکن وہ جہاں رہتے اپنے کام کو جاری رکھتے، وہ اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ شیخ نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے اثرات واضح طور پر سامنے آنے لگے ہیں۔ ترک معاشرہ اسلام کی طرف گامزن ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 24 جون 2018 عیسوی کو پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ایک ساتھ کروائے گئے، جن میں اردوغان نے 52% سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی، اور 10 جولائی 2018 عیسوی کو انہوں نے مکمل با اختیار صدر کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیا۔ ہم اردوغان کی کامیابی سے بے حد خوش ہیں، انہیں اور پوری ترک قوم کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اردوغان کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ سلامت رکھے، ملک و ملت اور اسلام کی خدمت کا بہترین موقع عطا فرمائے، انہیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پوری طرح محفوظ رکھے، آمین۔ بہت دنوں کے بعد اسلام کو ایسا قائد ملا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ تدبر، حکمت عملی اور سیاست میں بھی لاجواب ہے، نیز جرت اور دلیری میں بھی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ صرف کھوکھلے نعرہ بازی کرنے والا گفتار کا غازی نہیں ہے، بلکہ ٹھوس عمل کرنے والا کردار کا غازی ہے، جس نے اپنے اچھے کارناموں کے ذریعے اپنی قائدانہ صلاحیت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ آج پھر ترک قوم اسلام کی خدمت کے لیے اردوغان کی قیادت میں آگے آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جلا بخشے اور ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔